اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلاً کوئی بھی مثال ما بعوضۃ خاص کر مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی حقیر چیز کی فاما الذین پس بہرحال وہ لوگ آمنو جو ایمان لاتے ہیں فیعلمون پس وہ جان لیتے ہیں انہ الحق کو کہ بے شک وہ مثال حق ہے موقع کی ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا اس سے مثلا مثال کا یضل بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمان لوگوں کو الذین ینقضون عہد اللہ وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور توڑ دیتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بہ ان یوصل جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان والے ان اللہ لا یستحیی اس سے پہلے اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا پھر مسئلہ رسالت پھر صداقت قرآن اور پھر مشرکین کے ایک شبہ کا جواب کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے تو فرمایا اگر اللہ کی کلام نہیں تو تم بھی اس جیسی کلام لے آؤ یا 10 صورتیں یا ایک صورت یا کوئی ایک آیت لے آؤ جب نہیں لا سکتے تو پھر جہنم سے بچ جاؤ اس کے بعد بشارت ذکر کی مومنین کے لیے اب یہاں سے مشرکین کے دوسرے شبہ کا جواب ہے دوسرا شبہ یہ اور یہ شبہ بھی ضد کی بنا پر مشرکین نے کیا تھا ورنہ قرآن میں کوئی شبہ نہیں کوئی شک نہیں لا ریب فی یہ لا شک اور بے عیب اور لا ریب کتاب ہے لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے تو حجتیں نکالتے ضد کرتے کبھی کہتے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے ابھی یہ شبہ کیا بھی یہ اللہ کی کلام نہیں ہے اس لیے اگر یہ اللہ کی کلام ہوتی تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان نہ ہوتی یہ مکھی کی مثال مچھر کی مثال مکڑی کی مثال یہ مثالیں اس قرآن میں نہ ہوتی کیوں اللہ تو بہت بڑی ذات ہے شانوں والی ذات ہے وہ اگر مثال بیان کرتا ہے تو کوئی اپنی شان کے مطابق کوئی بڑی ساری چیز کی مثال دے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں وہ کیوں دیتا ہے اور پھر مثالیں دینے کا فائدہ کیا ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا ان مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ مثال بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ انہوں نے شبہ کیا اس کا جواب اللہ نے دیا کہ بھئی اللہ مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے بندہ کسی کام سے رک جاتا ہے گناہ کے کام سے بندہ شرما کر رک جاتا ہے تو یہاں رکنا مراد ہے کہ اللہ مثال بیان کرنے سے رکتا نہیں ہے اللہ مثال بیان کرتا رہے گا اور وجہ یہ ہے مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے تاکہ مقصد واضح ہو جائے اور مثال بیان کی جاتی ہے مخاطب کے لیے سامنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے تو اللہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں مخاطب کو امت کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ہے جس طرح یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو
ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، والا اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے مزید فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کوئی ایک چیز بھی ان سے چھین کر لے جائے، زور سے زبردستی لے جائے تو لا يستنقذوه منہ، وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ مثال بیان کی، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو تمہارا تعلق ان کے ساتھ ایسے ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، کہ مکڑی کا جالا وہ بالکل بیکار اور بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، ذرا سی ہوا سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سے جھٹکے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مشرکین کا جو اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق ہے اور ان کو پکارنا، ان کے نام کی نظر و نیاز اور سب کچھ کرنا، تو یہ بھی بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ تو عام مفسرین نے اس لا یستخزی کو انہی مثالوں کے ساتھ لگایا، مکھی اور مکڑی ان مثالوں کے ساتھ، ورنہ مچھر کی مثال تو قرآن میں نہیں ہے۔ مچھر اور فما فوقا، یا اس سے بڑھ کر اس سے بھی حقیر مکھی مکڑی، ان کی مثال۔ بعض مفسرین نے کہا ان اللہ لا یستخزی، اس کا تعلق ان پہلی دو مثالوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ نے منافقین اور کفار کی مثال بیان کی ہے کہ منافقین کی مثال ایسے ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، اسی طرح او کصیب من السماء، یا بارش، اگر اس کے ساتھ لگائیں تو پھر معنی یہ ہوگا اعتراض کا، اللہ نے مثال ہی کیوں بیان کی ہے؟ یہ منافقین کی جو مثالیں دو بیان کی ہے تو مثال کیوں بیان کی ہے؟ تو فرمایا یہ تو منافقین ہیں، اللہ تو مچھر کی بھی مثال بیان کر دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستخزی، اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ دوسرے شعبے کا جواب ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں کیوں؟ اللہ کی ذات تو بلند ہے، وہ ان حقیر چیزوں کا نام تو نہیں لیتا۔ تو یہاں سے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثال سے ممثل لہو، یعنی جس کی مثال دی جا رہی ہو اس کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، اور یہاں ما سوی اللہ، اللہ کے سوا اوروں کا عاجز اور ان کا عجز بیان کرنا مقصود ہے۔ ان اللہ لا یستخزی، بے شک اللہ نہیں شرماتا یا نہیں رکتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، ضربہ کا معنی یہاں بیان کرنا ہے، اور بعض جگہ معنی ضربہ کا مارنا بھی ہوتا ہے، فی سے لا جائے تو پھر معنی چلنا ہوگا۔ ان یضرب مثلا، یہ کہ اللہ مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، کسی بھی چیز کی، خواہ وہ مچھر ہو، فما فوقا، یا اس سے بڑھ کر جسامت میں مکھی ہے مکڑی ہے، اس سے بڑھ کر حقارت میں، اس سے بھی زیادہ حقیر چیز خود مچھر کا پر ہے۔ جیسے حدیث میں اس کی مثال بیان کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قیمت اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ لو کانت الدنیا عند اللہ تزن جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے ہاتھ مچھر کے پر جتنے بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرن ابدا قطرۃ ماء، کافر کو ایک پانی کا قطرہ بھی اللہ نہ پلاتا۔ تو اللہ کے ہاں اتنی بھی قیمت نہیں ہے دنیا کی۔ فاما الذین آمنوا، یہ ہے ثمرہ مثال بیان کرنے کا نتیجہ، مستفیدین من المثال، مثال سے فائدہ اٹھانے والے، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثال موقع کی ہے اور یہ صحیح اور زبردست مثال ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، غیر مستفیدین من المثال، جو مثال سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جنہوں نے ٹھان لیے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو وہ کہتے ہیں اس مثال کا کیا، اللہ نے کیا ارادہ کیا، اس کا کیا مقصد ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو۔ اب یہاں اشکال ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا، انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے، یہ ساری دنیا کے دلائل ہدایت کے لیے، تو اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ ایک جواب یہ دیا گیا کہ یضل بہ کثیرا، یہ مشرکین کا قول ہے۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا اللہ اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے؟ کیا اللہ اس کے ساتھ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے؟ تو یہ ان کا قول ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے یضل بہ کثیرا، یہ جواب ہے سوال کی طرز پر، سوال کے طرز پر جواب ہے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ نے کیوں مثال بیان کی، اللہ کا کیا ارادہ ہے، تو جواب دیا گیا اللہ نے اس لیے مثال بیان کی ہے کہ اللہ گمراہ کرے؟ نہیں، اللہ نے تو مثال اس لیے بیان کیا کہ اس سے تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ جواب بطرز سوال ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے یضل بہ کثیرا کا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، پھر خود لوگ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور جو ضدی اور عنادی ہوتے ہیں وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں گمراہ کرتا، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی تو سنت ہے، پہلے بھی بیان ہوا کہ جو آدمی جو راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی مثال بیان کی، جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ ان کو گمراہی میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بیماری زیادہ کر دی، یعنی ان کو ان کی طرف پھیر دیا، وہ کام آسان کر دیا، تو گمراہی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، گمراہی کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں اور ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا پر ایک اور اشکال ہے کہ بھئی گمراہ بھی بہت سارے ہیں اور ہدایت بھی بہت ساروں کو ملتی ہے، حالانکہ کثیر کے مقابلے میں قلیل آتا ہے، ہدایت تھوڑوں کو ملتی ہے، گمراہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے اپنی ذات اور اپنے فی نفس ہی، اپنے لحاظ سے وہ بہت سارے ہیں، ہدایت والوں کو دیکھو تو وہ بہت سارے ہیں، گمراہوں کو دیکھو تو وہ بھی بہت سارے ہیں، تو اپنے اپنے لحاظ سے دونوں زیادہ ہیں۔ دوسروں کے مقابلے میں اگرچہ ہدایت والے کم ہیں، قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تشکرون اکثرهم لا يعلمون اکثرهم لا يعقلون، لیکن فی نفس ہی دونوں زیادہ ہیں اپنی ذات کے لحاظ سے۔ یضل بہ کثیرا، حکمت ذکر مثال ذکر کرنے کی حکمت۔ یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے جو ضدی اور عنادی ہیں، اور ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو جو انابت والے ہیں، حق کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ وما یضل بہ، یہ گمراہی کی وجہ، کون گمراہ ہوتے ہیں؟ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، فاسق سے مراد حد سے نکلنے والے، خارجین من الحدود، حد سے نکلنے والے، اسلامی حدود سے نکل جانے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، الفاسقین، اس سے وہ مراد ہیں، کافر مشرک وہ اس سے مراد ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا اس سے خارجی مراد ہیں، خارجی وہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ان کے خلاف جنگ کی تھی، تو وہ مراد ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق ہر گمراہ فرقہ اور ہر بدعتی ٹولہ الفاسقین میں داخل ہوگا، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسقین کی خباثات۔ الذین ینقضون، خباثت نمبر 1، الذین وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد۔ عہد اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن میں 3 طرح کے عہد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک انبیاء کا عہد ہے کہ انبیاء سے اللہ نے کہا تھا آخری نبی میں بھیجوں گا، اس پر تم نے ضرور ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ انبیاء نے وعدہ، اگر ان کی زندگی میں حضور آتے تو ضرور پکا پورا کرتے اس وعدے کو، تو یہ وعدہ، اس میں کوئی نقض عہد کا احتمال ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا وعدہ اللہ نے علماء سے لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم نے حق بیان کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، یہ علماء سے عہد ہے۔ اور تیسرا عہد اللہ نے تمام انسانیت سے لیا، آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے ساری روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا، تو وَإِذْ أَخَذَ، جب اللہ نے عہد لیا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی، ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وہ والا عہد، عہد توحید، عالم ارواح میں جو کیا گیا اس کو توڑتے ہیں۔ اور چوتھا معنی یہ ہے، عہد جب بندہ اس مسلمان ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے بھی وہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلوں گا، تو یہ عہد، اس کو توڑنا یہ بھی نقض عہد ہے۔ اور ایک ہے خاموش عہد، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا، یہ بھی ایک قسم کا عہد ہے
کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا اس نے گویا یہ عہد کر لیا کہ میں مسلمانوں والے جتنے احکامات ہیں وہ پورے کروں گا۔ جیسے کوئی شخص کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ زبانی طور پر اس ملک کے قوانین وغیرہ ان کا اقرار اور عہد نہیں کرتا کہ میں اس کی پاسداری کروں گا، لیکن وہ خاموشی کے طور پر اس کا عہد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی مجھے پتہ نہیں تھا، بھی تمہیں کیوں پتہ نہیں تھا، تم اس ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے گھر اور مسلمانوں کی امت اور جماعت میں پیدا ہو گیا تو اس نے بھی خاموش عہد کر لیا کہ میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا۔ اسی طرح عہد اللہ سے تمام احکامات جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ان سب کو پورا کرنا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، دوسری خباثت کہ وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو قطع رحمی ہے، اللہ نے رشتہ داری کے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو اس رشتہ داری کو توڑتے اور قطع رحمی کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام احکامات وہ اس میں شامل ہیں، عموم ہے اس کے اندر۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسری خباثت زمین میں فساد کرتے ہیں شرک کر کے، اور اسی طرح قطع رحمی کر کے رشتہ داروں، حقوق العباد۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اس میں حقوق اللہ آ گئے، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اس میں حقوق العباد آ گئے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو توڑنے والے الفاسقین وہ فاسق ہیں اور وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ نتیجہ ہے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔